حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب اعمال میں افضل اعمال ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کے راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ تو صبر کرنے والا، ثواب کی نیت رکھنے والا، دشمن کی طرف آگے بڑھنے والا اور پیٹھ نہ دکھانے والا ہو تو تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تھوڑی دیر میں آپ نے پھر پوچھا کہ تو نے کیا سوال کیا یا تو نے کیسے بات کی؟ اس نے کہا کہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تو قتل کر دیا جائے جب کہ تو صبر کرنے والا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا، دشمن کی طرف رخ کرنے والا اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہ ہو، سوائے قرض کے، اس لیے کہ جبرائیل نے مجھ سے یہ اب کہا۔ اس میں ایک تو حقوق العباد اور قرض کی اہمیت کی وضاحت ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھتا رہا، دشمن کے سامنے پیٹھ نہیں دکھائی، تو آپ نے اسے پہلے خوشخبری سنائی کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اس میں ایک چیز کا اضافہ اور کرنا ہے، اس لیے آپ نے دوبارہ اس سے پوچھا اور پھر آپ نے دوبارہ وضاحت کی، لیکن ساتھ فرمایا کہ سوائے قرضے کے، کیونکہ جبرائیل نے بھی مجھے بتایا ہے کہ یہ معاف نہیں ہے۔ قرض جو ہے یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث کا جو قانون وضع کیا، اس کے اندر جو حصے مقرر کیے، سب سے بنیادی چیز قرض کی بات کی اللہ نے وہاں کی کہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کا قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد تقسیم ہوگی، ہر معاملے میں، عورت کا ہو یا مرد کا ہو۔ تو اس لیے یہ قرض جو ہے یہ دینا نہایت لازمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ آتا تو آپ اس سے پہلے یہ پوچھتے کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، تو اگر قرض ہوتا تو آپ جو ہے وہ اس وقت تک جنازہ نہ پڑھاتے جب تک اس قرض کا کوئی ذمہ نہ لیتا۔ کبھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمہ لے لیتے، کبھی کوئی صحابہ کرام لے لیتے۔ تو یہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ قرض کی ادائیگی میں تساہل کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نیت ہے قرض دینے کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا نہیں کرتا اور قیامت کے دن مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔